السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ قوم ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے؟ اور وہ قوم کب تک زندہ رہی اور ان لوگوں کو کس قدر دردناک موت آئی؟ اور وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ اور جو آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ہیں، کیا وہ اسی قوم کے بندر ہیں؟ ان تمام سوالاتوں کے جواب قرآن مجید کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد اور ان کی قوم ایک نہر کے کنارے قلعہ نئے گاؤں کے پاس رہا کرتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، اور یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بھی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سبز باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اس سمندر کے کنارے بہت سی مچھلی آیا کرتی تھی، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے اور اپنی زندگی بہت ہی خوشحالی سے گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے شکار کو منع فرما دیا ہے، اور وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں بہت ساری مچھلیاں آیا کرتی تھی اور خود بخود مچھلیاں کنارے پر آ جایا کرتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ نہ ہونے کے برابر بہت کم مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اور اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کی شکار پر ہی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان لوگوں کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں بنا کر خشک میں بڑے بڑے ہول بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی ان نالیوں سے ہو کر تو وہ بڑے بڑے ہوزل میں آ جائیں گی، اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس طرح اس قوم کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے کے دن شکار کرنے سے بھی رک جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر بھی دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے بہت سی مچھلیاں اس حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے ان لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت ہی پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالی سے ہو کر اس حوض میں ہی آ گئی تو ان مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حرام قرار دے دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر اس شکار سے باز رہے، لیکن وہیں کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر چپ رہے، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ نصیحت کرنے والے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے عنقریب اللہ تعالیٰ فنا کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے علانیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سب کے سامنے ہی مخالفت کرتے اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا بھی کرتے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو کہ منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ جو لوگ اس چیز کو برا مانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو بہت بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسان سے بندر میں تبدیل کر دیا۔ جب لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کے تار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کی تعداد 12,000 تھی جو بندر بن گئے تھے۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے 12,000 لوگ جو نافرمان تھے بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ تو یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر بھی خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی اس نسل کا بھی بندر موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی نسل کے بندر ہیں۔ اس متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مایوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلیں تبدیل کرتا ہے تو وہ عذاب انہی قوم پر رہتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بھی موجود ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔